اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد۔ دین کے ہر عمل کی اہمیت ہے اور اس عمل کو زندہ کرنے والی ہر محنت کی قدر ہے۔ دین اسلام کا ایک ایک جزئیہ اہم ہے۔ اذان درست کرنا، امامت درست کرنا، اور اس کے لیے کی جانے والی ہر محنت قابل قدر ہے۔ اگر کوئی مدرسے بناتا ہے، مسجدیں تعمیر کرتا ہے، فہرست ہے دین کے کاموں کی، محنتوں کی، سب کی قدر ہے، سب کی ضرورت ہے، سب نبوت کے کام ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور امت مسلمہ کو گزشتہ 100 سال میں دین کے اعتبار سے ایک صالح انقلاب، ایک بہتری پورے عالم میں اللہ نے پیدا فرمائی۔ ایک عالم دین کو جو متوسط قسم کا ہے، ادنا قسم کا ہے، اس کے لیے اس محنت سے کٹ کر رہنا، اس کے نقائص اور اس کے اغلاط اور اس کی عوامی کوتاہیوں کی وجہ سے مکمل دوری بنا کر رکھنا زیادہ بہتر نہیں ہے، بہت سی مرتبہ نقصان دہ ہے۔ دین پسند طبقہ اس جماعت کے ذریعے سے مل جاتا ہے۔ طالبین اور مخلصین کی ایک تعداد اب بھی ہر جگہ پر ہے جو پورے دین اور پورے دین کو زندہ کرنے والی محنتوں کی قدر کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اس محنت کی بنیاد جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، وہ ہے ایمان اور عمل کی درستگی۔ اس کو مختلف انداز میں سمجھایا جاتا ہے۔ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ پھر ایمان بنانے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا؟ ایمان کا کمال پیدا کرنے، خاندانی ایمان سے حقیقی ایمان کی طرف لانے، ماحول کی وجہ سے ایمانی جذبے جو کمزور ہو گئے اس کو تیز تر کرنے کی دعوت۔ امت یہ سمجھتی ہے کہ ایمان ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ جو مسجد کی طرف لا نہیں سکتا، نماز پڑھا نہیں سکتا، مختلف تمثیلات سے اس کی تفہیم کی جاتی ہے۔ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی مسجد نام لکھ دو، بہت جلدی لکھ دے گیا۔ مسجد بناؤ، کتنا وقت لگے گا؟ ایمان کا نام الگ ہے، ایمان کی حقیقت الگ ہے۔ 100-200 روپئے جیب میں رکھنے والے کو پیسے والا نہیں کہا جاتا۔
ایمان کی بہت کمزور مقدار رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو میں ایمان والا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ایمان کو ایمان کی علامتوں سے ٹٹول کر دیکھا جائے، شوگر کو اس کی علامتوں سے، بی پی کو اس کی علامتوں سے، صحت و توانائی کو اس کے سمٹمز سے، ایسے ہی ایمان کو بھی اس کے علامتوں سے دیکھا جائے، امت کو یہ احساس دلایا جائے اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ چکی ہے کہ ایمان ہی سب سے بڑی پونجی ہے آپ کے پاس۔ بلڈوزر چل جائے، ماب لنچنگ ہو جائے، بستیاں جلا دی جائے، نوکریاں چھین لی جائے، دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے، لیکن آپ کو ایمان پر سودا نہیں کرنا ہے۔ یہ جذبہ امت میں پیدا کرنے کی کوشش اس جماعت نے کی ہے، کرتی ہے۔ ہمارے ملک کے غیر اسلامی جتنے مذاہب ہیں سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں کی روشنی، ستاروں کے رد و بدل، ستاروں کی حرکت سے یہ کام ہو گیا ہے، بلکہ فلانے مینڈک کے ملنے سے بارش ہو جائے گی، مینڈک کی شادی کرا دینے سے بارش ہو جائے گی۔ تو کئی علاقوں میں مینڈکوں کا نکاح کروایا جاتا ہے بارش کے برسانے کے لیے۔ ایک ہمارے ملک کی اقوام ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ انسانوں کے حالات چیزوں کے اثرات سے مرتب ہوتے ہیں، اور ایک ذہن خود مسلمانوں کا ہے کہ ہمارے احوال حکام بناتے ہیں، پارلیمنٹ بناتی ہے ہمارے حالات، اسمبلیاں بگاڑتی ہے ہمارے حالات، دولت بنائے گی، شہرت بنائے گی، چیزیں بنائیں گی۔ ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ ایمان و عمل سے حالات بنیں گے، حکومتوں کا درست ہونا بھی ہمارے سدھرنے سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہمارا عمل بدلے گا، سورج اور چاند بدلیں گے، ہمارا عمل بدلے گا، پارلیمنٹ اور اسمبلیاں بدلیں گی۔ اسلام نے اتنا اونچا مقام دیا انسان کے عمل کو، حدیثیں ہیں پوری، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، فرشتوں نے کہا اس سے بڑی طاقت لوہا، اس سے بڑی طاقت آگ، اس سے بڑی طاقت پانی، اس سے بڑی طاقت، اللہ نے فرمایا ہوا، اس سے بڑی طاقت اللہ نے فرمایا ایمان والے کے ہاتھ سے جو صدقہ دیا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس کی طاقت ان سب مادی طاقتوں سے بڑی ہے، ان عناصر اربعہ کی طاقت سے بڑی ہے۔ انسانوں کی طبیعتوں پر مادی چیزوں کے اثرات زیادہ جم چکے ہیں، راسخ ہو چکے ہیں، یا عمل کیا جا رہا ہے۔ جن فضائل، عظمتوں، تاثیر کے استحضار کے ساتھ اسباب چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اعمال کے اسباب کو ترجیح دینا ہے۔ سفر ہو رہا ہے، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی رکعتین واتجل، 2 رکعت نماز پڑھو پھر تجارت کے لیے جاؤ۔
مسجد میں پریشان ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا؟ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا قرضوں نے پریشان کر دیا۔ آپ نے مختلف مواقع پر 2 دعائیں سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرام اور اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ پہاڑوں کے برابر بھی تیرا قرض ہوگا، اللہ ادا کر دے۔ دعا کی طاقت، صدقے کی طاقت، حیا کی طاقت، امانت کی طاقت، زکوٰۃ دینے کی طاقت، صلہ رحمی کی طاقت۔ لوگ چیزوں کی طاقت جانتے ہیں، بم اور میزائل کی طاقت جانتے ہیں، لیکن اعمال کی طاقت نہیں جانتے۔ اس قسم کے اسفار میں اپنا اور عوام کا ذہن یہ بنانا ہوتا ہے، اسباب اپنائیے، قرض ادا کرنے کے منصوبے کیجیے، لیکن روحانی اور اعمال اور الہی اور خدائی جو اسباب بتائے گئے وہ بھی اپناؤ۔ دسیوں واقعات ہے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب مرکز میں کام کیا کرتے تھے، تقسیم کا زمانہ، ہندوستان اور پڑوسی ملک کے راشن لانے کی ضرورت تھی۔ وہ صاحب جان ہتھیلی میں لے کر راشن لانے کے لیے گئے۔ جس رکشے پر سوار ہوئے وہ رکشے والا گویا ان کی تلاش میں تھا، کوئی مسلمان مل جائے تو اس کی گردن مار دی جائے۔ وہ اس کے رکشے میں بیٹھ گئے، وہ موقع کی تلاش میں تھا، کوئی کونا کوئی کنارہ مل جائے تو اس کا کام تمام کر دیں۔ یہ صاحب اطمینان سے بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا میرے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ پریشان ہو گیا، کون سی بندوق ہوگی، کون سا کٹا یا چھرا ہوگا، سوچتا رہا۔ اتنے میں مرکز آ گیا، وہ صاحب اتر گئے، اس کی مزدوری دے دی۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر سنایا کہ حضرت میں نے یہ کہا اس سے۔ ہاں بھائی ہمیں بھی تو بتاؤ کیا تھا تمہارے پاس جو اس کے پاس نہیں؟ حضرت وہی دعا جو آپ سے سیکھی میں نے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ میرے اوپر غالب نہیں آئے گا۔ تو دعا ہم جانتے ہیں، یقین کی قوت۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گولی میں تو طاقت ہے، بندوق میں بھی تو ہو، دعا میں تو طاقت ہے، اس زبان اور دل میں بھی ہو یقین کا رنگ۔ حاجت کے پیش آنے پر فوراً صلاۃ الحاجت کی طرف طبیعت جائے، وہ نمبر ملاتا ہے فلانے فلانے کا، کتنی مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہوئی۔ میرے بھائیوں، مقدر میں اگر وہ حاجت پورا ہونا ہے ہو جائے گی، پوری نہیں ہونا ہے نہیں ہوگی، لیکن اللہ تو مل گیا، تعلق تو بن گیا، اللہ کی مدد کو کھینچنے کا غیبی طریقہ تو مل گیا۔ تلواروں کے سائے میں نماز آسان ہو جاتی ہے، انتہائی تکلیف میں دشمنوں کے اندر رہتے ہوئے آدمی کے لیے نماز اپنا اثر بتاتی ہے۔ اعمال کی طاقت، اعمال کی طاقت۔ میرے بھائی کی مدد کروں گا اللہ میری مدد کریں گے، حدیث پڑھ لیا، 10 روایتیں ہیں۔ واقعتاً اس جذبے سے بھائی کی خدمت کی، اور مسئلہ اصل آخرت کا ہے، آخرت اوجل ہے، مغیبات کے تذکرے کی ضرورت ہے۔ دکھائی دینے والی چیزوں کو تو سب مانتے ہیں، ایمان تو نہ دکھائی دینے والی چیز کے ماننے کا ہے۔
اندیکھی چیز پر ایمان کا ہے، نادیدہ چیز پر ایمان کا نام ایمان ہے حقیقت میں۔ تو مذاکرہ کرنا پڑتا ہے۔ اجلس بنا نؤمن ساعتن، صحابہ ملاقات کرتے تھے، والعصر ان الانسان سنایا کرتے تھے، اہل اللہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ سلجھا لیا، اللہ اس کی اور مخلوق کے معاملے کو سلجھا دیں گے، آخرت کا غم لے لے گا، اللہ دنیا کا غم ہلکا کر دیں گے، اپنے اندرون کو بنا دے گا، اللہ بیرون کو بنا دیں گے، باطن کو سنوار لے گا، اللہ ظاہر کو سنوار دیں گے۔ یہ تین جملے اہل اللہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو تذکیر کیا کرتے تھے۔ تذکیر سامنے والے کی تحقیر کی وجہ سے نہیں کی جاتی، اپنی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے۔ خیال نہ گزرنے پائے، ہم سدھارنے کے لیے آئے ہیں آپ کو، ہم تو سبق سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ ہم سے شاید زیادہ اس کام کا حق ادا کر سکیں، ہم آپ کی صلاحیتوں کے بھوکے ہیں۔ فرب مبلغ اوعى من سامعين۔ فائدہ ہوگا اس واقعے سے۔ حضرت شاہ صاحب نے سنایا، مولانا عبد القوی صاحب نے سنایا، ہمارے علاقے کے امیر بہت ہی سلجھے ہوئے نمونہ مبلغین ہمارے محسن محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر سنانے لگے، فلانے علاقے کی شکایت ہے۔ حضرت بہت دیر تک سنتے رہے، سننا چاہیے، دل ہلکا ہو جائے، تہمت یہ نہ رہے کہ انہوں نے سنائی نہیں میری بات، سنیں پوری بات۔ اور یہ فرمایا جتنا وقت آپ نے شکایت میں لگایا اتنا وقت دعا میں لگا دیتے تو حالات بدل جاتے۔ دوسری بات میرے عزیزو، امت میں دین کے مٹنے کا غم، اصل چیز یہ ہے، امت میں دین کے مٹنے کا غم، اس محنت کی روح یہی ہے۔ اگر یہ درد نہیں آیا تو وہ کمال، وہ وصف نہیں آیا جو آنا چاہیے۔ کسی کا گھر توڑا جائے کتنا غم ہوتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ ہو کتنا غم ہوتا ہے، کسی کے چہرے پر داغ آ جائے کتنی فکر مندی ہوتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ جائے، ختم ہو جائے، نکل جائے، عقیدوں سے لے کر آگے معاملات اور سیاسیات تک غم ہونا چاہیے۔ تبلیغی جماعت کی پوری دنیا میں ابتدائی دور میں پرانے ساتھیوں کا امتیازی وصف یہی تھا۔ کام کرنے والے اور بھی ہیں، لیکن یہ درد اور درد کے نتیجے میں تواضع، درد کے نتیجے میں دعا، درد کے نتیجے میں جان و مال کے جھونکنے کے جذبے، کم صلاحیتی کے باوجود، کم علمی کے باوجود، ملکوں کے اسفار، اونچے اونچے طبقات تک رسائی، درد ہے سب کرا دیتا ہے، اور بے دردی ہے، بولنے والا بھی گونگا رہتا ہے، بے درد ہے، صلاحیت رکھ کر بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، بے درد ہے، انگریزی عربی سب جان کر بھی فائدہ نہیں پہنچاتا، بے درد ہے، اپنی زندگی میں ہی دین نہیں لاتا۔ تبلیغ ہم میں آ گئی، اس محنت کا اثر ہماری طبیعتوں پر ہو گیا، اس کو ناپا جا سکتا ہے، اسے تولا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ دعوت دیے بغیر بے چینی ہوتی ہو،
آٹو میں بیٹھے دعوت دیے بغیر بے چینی ہوتی ہے، ہوائی جہاز میں رہیں دعوت دیے بغیر بے چینی ہوتی ہے، کوئی خیر کی بات میں کہہ دوں، کوئی نفع کی بات اسے پہنچا دو، ڈوبتے ہوئے کو دیکھ کر بچانے کی فکر ہوتی ہے، بے دینی میں جیتے ہوئے دیکھ کر داعی کو فکر ہوتی ہے کیسے اس کو میں بے دینی میں غفلت میں ڈوبنے سے بچا دوں۔ پانی میں ڈوبنے سے بڑی مصیبت ہے، روٹی کپڑے سے محرومی سے بڑی محرومی ہے، ایمان سے محرومی ہے۔ روٹی کپڑے کے نہ ہونے پر جیسے فکر ہوتی ہے روٹی کپڑا پہنچانے کی، ایمان و عمل کی کمزوری پر فکر ہونی چاہیے، اس تک ایمان و عمل کی دعوت کیسے پہنچی جائے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آقا کے فاقے کے واقعات، راتوں میں جاگنے کے واقعات، دعا میں رقت کے واقعات، روز محشر امت کو یاد کرنے کی حدیثیں ہیں، آپ کی دعاؤں میں امت کے لیے حصہ۔ مشہور واقعہ ہے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ میری دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت۔ تو امی جان بہت خوش ہو گئی، اتنی بڑی دعا۔ حیات الصحابہ کی روایت میں ہے سر نیچے چلے گیا خوشی کی وجہ سے، جھومتے ہوئے۔ آقا نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں روزانہ اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ امت کا دلی تعلق آقا سے، آقا کا تعلق امت سے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ باپ کا تعلق 10 بچوں سے، 10 بچوں کا تعلق باپ سے کیسے ہوتا ہے؟ ایک بیٹا بھی بیمار ہو جائے ماں ہی پریشان ہے اس کے لیے، لیکن باپ بیمار ہو جائے سب بیٹے کہتے ہیں تمہارا بھی تو باپ ہے۔ اب وہ اپنائیت نہیں، امت میں دین کے مٹنے کا غم ہے۔ اور تیسری بات، ہم آنے کے بعد آپ سے کارگزاری لینا چاہیں گے کہ میں نے اب تک بے سند روایت فلانی کہی، اب اس سفر میں تحقیق ہوئی، میں نے مستند واقعہ کہا، میں نے فلانی روایت اس کے الفاظ کی پابندی کیے بغیر کہہ دیا، اب پورا سفر گزر گیا، لیکن میں نے جانچ کے بعد ہی وہ روایت نقل کی۔ سنن و آداب میں کہہ دیا کسی نے نمک کھانا ہے، کھانے سے پہلے نمک، کھانے کے بعد نمک، 70 بیماریوں سے شفا ہے یہ روایت، امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کی، لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کو سنت کہا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں اس کی تردید کی، نہیں کہا جانا چاہیے اسے۔ اور اس قسم کی کئی روایت، رات میں جھاڑو نہ لگاؤ، رات میں ناخن نہ کاٹو، پنامہ میں نقل کیا گیا، استنادی اعتبار سے بالکل نقل کرنے کے قابل ہے۔ بہت جوش میں کہہ دیا جاتا ہے کہ عرفات کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، صحابہ کی جدھر اونٹنی تھی ادھر نکل گئے، ابھی تو حج کے اعمال باقی ہیں، کیسے نکل جائیں گے؟ ابھی تو طواف زیارت باقی ہے، ابھی تو سعی واجب باقی ہے، ابھی طواف وداع باقی ہے، کیسے نکل جائیں؟ جذبات میں آدمی ایسی باتیں کہہ پڑتا ہے، انتہائی بے سروپا، اس میں بھی ہمارا قصور ہے، ہم نے حصہ نہیں لیا، ہم نے ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے مخلصانہ طریقے کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس میں بھی ہمیں اپنا قصور سمجھنا چاہیے۔ مسجد کے آداب میں وہ بات جو مستند ہو،
بات نقل کرتے وقت ذمہ داری کا احساس، مجھے اللہ کی عدالت میں یہ بات پیش کرنا ہے، عوام کی عدالت میں کیا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ عوامی مجمع کی وجہ سے طبیعت بے لگام نہ ہو جائے، سادی سیدھی عوام کی وجہ سے طبیعت بے خوف نہ ہو جائے، جو چاہے کہہ سکتا ہوں میں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم حصہ ہے، باب ہے دعا۔ ہماری زندگیاں خالی ہیں، دائی کی زندگی کا اہم باب ہے دعا۔ اس جماعت کے بانی کا مزاج تھا لمبی دعا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک گھنٹے کی دعا، 40 منٹ کی دعا، مانگنا ہی نہیں ہے۔ تعجب ہوتا ہے، ایک عالم دین نے کہا پڑوسی ملک کے، اگر میں اب دعا کرنا شروع کر دوں 5 گھنٹے دعا کر سکتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ کی توفیق سے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اتنا دلی لگاؤ ہے، اتنے یاد ہیں، بے ساختہ آ جائیں گے، 5 گھنٹے تک دعا کر سکتا ہوں۔ اللہ سے مانگنا نہیں ہے، کیا ملے گا، کہاں سے ملے گا اگر اس در سے نہیں ملا؟ کیا علم آ گیا اگر اس در سے لینے کا سلیقہ نہیں آیا؟ دعا کرانے میں جھجک ہے، دعا کرانے میں تکلف ہے، دعا کرانے کی طرف رخ نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب کوئی تردد والا معاملہ آ جائے، بڑے استخارے کا موقع نہ ہو، تو فوراً آنکھ بند کر لیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہم اخر لی واختر لی، اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اس قدر اکابر کو توجہ اللہ کی کیفیت ملتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی سوال مجھ سے کوئی کرتا ہے، وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، اے اللہ میں تو بے علم ہوں، آپ اس کا جواب میرے دل میں ڈال دیجئے۔ کتنا کنیکشن کی مضبوطی، تعلق مع اللہ کی قوت، تہجد کا شوق پھر بے اختیار ہونے لگتا ہے۔ فجر کے بعد 2 گھنٹے ہو گئے، کچھ ان سے بات چیت ہو جائے، خود اٹھ جاتا ہے اشراق میں۔ اصل تو محبت اور درد دل ہی ہے، دھکے سے کب تک چلائیں گے، انتظام سے کب تک چلائیں گے؟ چاش کے بعد لمبا وقت ہو گیا، زوال کی نماز پڑھتا ہے، صلاۃ الزوال، بہت لمبا وقت ہو گیا، ظہر سے لے کر عصر تک کا، عصر سے لے کے مغرب تک کا، لمبی توابین کی اوابین چاہتا ہے آدمی۔ مخلوق سے تعلق کوئی مقصود نہیں ہے، مخلوق سے تعلق بھی خالق کے لیے ہے۔ یہ تعلق بنا تبھی سمجھیے کہ شخصیت بنی، اگر یہ تعلق نہیں بنا سمجھ لیجئے کھوکھلا پن ہے، اہم عنصر نہیں آیا زندگی میں، وہ دروازہ نہیں کھلا جہاں سے ملتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں اکابر کے۔ تبلیغی اکابر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ کام ہندوستان کی عوام میں کروں گا، اور ہندوستان کی عوام سے یہاں کے تاجروں میں جائے گا، یہاں کے تاجروں سے یہاں کے علماء میں جائے گا، یہاں کے علماء سے سعودیہ کی عوام میں لے جاؤں گا، سعودیہ کی عوام سے وہاں کی تاجروں میں، وہاں کے تاجروں سے وہاں کے علماء میں،
پھر سعودی کے علماء کو لے کر یورپ میں جاؤں گا، یورپ میں کام کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیسے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا میں نے کب کہا کہ میں کروں گا؟ ہم کہہ رہے اللہ کرے گا۔ اپنی ذات کی نفی۔ واقعات پیش آتے تھے، کہا جاتا تھا فلانے نے کیا، اور وہ فرماتے تھے اللہ نے کیا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی عذر کی وجہ سے تقریر کر نہیں پاتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تقریر سیکھ لیجئے، ضرورت پڑے گی اللہ سے مانگ لوں گا کسی ہارون کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ لیا۔ صلاحیت کے مختلف لوگوں کو اللہ سے مانگنا، اس کام کا مزاج بن گیا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کام کا مزاج بن گیا، اس کی علامت یہ ہے ہر علاقے، ہر آدمی، ہر موسم میں دین کا کام کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ ہر علاقے میں، ہر آدمی کے ساتھ، ہر موسم میں کام کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ اس سے میری نہیں جمے گی، فلانے سے نہیں جمے گی، فلانے علاقے میں جا نہیں سکتا، آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، میں کر نہیں سکتا۔ نہیں، مزاج نہیں بنا، دن پورے ہو گئے، ایام کی تکمیل ہو گئی، مزاج کی تعمیر نہیں ہے۔ سلنڈر نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا اس علاقے میں۔ فلانا چاول نہیں ملتا ہے، اس علاقے میں رہ نہیں سکتا۔ یہ سب باتیں آدمی کے مزاج کی ناپختگی کی دلیل ہے۔ ہر علاقے میں ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قریبی ساتھی سے کہا کیا حال چال ہیں گھر کے؟ انہوں نے کہا حضرت حالات تو اللہ کو بتائیں گے، آپ تو تقاضا بتائیے۔ ان کے ایک ساتھی تھے منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ وہ اطلاع دینے کے لیے آ رہے تھے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ وغیرہ کے لیے وقت دیجئے۔ وہ آ رہے تھے اطلاع دینے کے لیے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جماعت تیار ہے، آپ اس کو لے کے نکل جائیے۔ بے چوں چرا وہ لوگ نکل گئے، اور جانے کے بعد پتا چلا کہ بیٹے کا جنازہ ہے۔ ہر حال میں، فاقوں میں، جنازوں میں، شادیوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں، امریکہ کے کلبوں میں کام کرنے کا سلیقہ آ گیا، تو واقعتاً اس کام کے ذریعے سے جو مزاج بننا چاہیے وہ مزاج بن گیا۔ جماعت میں جب گئے تھے، جب گشت ہوئی تھی، جب کسی عوام الناس سے ملاقات کا موقع ملا، اس کے بعد سے موقع ہی نہیں ملا۔ کتنی غلط بات ہے۔ تربیت دی جاتی ہے مقام پر آنے کے بعد کرنے کے لیے، خاص فیلڈ میں ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے سڑک پر گاڑی چلانے کے لیے۔ ہر مرتبہ جا کر ڈرائیونگ سیکھنے کی فیلڈ میں گاڑی چلائے، سڑک پر گاڑی نہ چلائے، حقیقی مقصد ہی حاصل نہیں ہوا۔ اور آخری بات یہی ہے کہ ایسے طبقے پر محنت کریں جس طبقے تک کسی اور ذریعے سے دین کی بات نہیں پہنچی ہے، نیا مجمع وہیں پر ملے گا۔ پرانے ساتھی قدما پر ہر آدمی اثر انداز نہیں ہو سکتا، ہر آدمی ہر طبقے کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتا، ہر تحریک ہر طبقے کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتی ہے۔ جھجک ختم ہو جائے۔ مولوی صاحب کو جھجک ہوتی ہے، بیگ اٹھانے میں مخدوم بن کر رہتے ہیں،
ہمیشہ ایک اپنے قول کے اندر اکرام والے ماحول میں رہتے ہیں، اپنا سامان اٹھائیں، بسوں میں سفر کریں، کھانا پکائیں، یہ چیزیں مانوس ہو جائے، مالوف ہو جائے، اس کی وجہ سے آدمی کام سے پیچھے نہ ہٹے، وحشت نہ ہو عوام الناس میں اختلاط کرنے سے، متواضعانہ طریقہ آنے والی عوام سے، مطلوب بن کر نہ رہنا، طالب بن کر رہنا مدعو کے لیے، محتاج بن کر رہنا مدعو کے لیے، استقبال کرنا مدعو کا جس سے بات کی جا رہی ہے، یہ مزاج بن جائے، اپنا عالمانہ زعم اور اپنا لگا بندہ مقام آدمی ایک طرف رکھ دے، تب جا کر مفید بنتا ہے آنے والوں کے لیے، مخاطب لوگوں کے لیے۔ کوئی عمل اس وقت کے مسنون طریقے اور اس وقت کی مسنون دعا کے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی عمل اس وقت کے مسنون طریقے اور اس وقت کی مسنون دعا کے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں خوشی ہوگی ایسے اساتذہ، ایسے طلبہ ملے جو ہمیں وہ دعائیں جو غیر معروف ہیں، وہ سنتیں جو غیر معروف ہیں، اس کی طرف متوجہ کریں۔ نرمل کے ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی ارشاد صاحب قاسمی، وہ خیر المدارس میں پڑھتے تھے، وہ ہر تھوڑے دن میں آ کر ہمیں یاد دلاتے تھے کہ آج شمال کبریٰ میں یہ نئی سنت پڑھنے کا موقع ملا کہ بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ آج یہ نئی سنت علم میں آئی۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگ فجر میں پہنچے، فرما رہے تھے بھائی کون پڑھتا ہے یہ دعا تہجد میں، تہجد سے فارغ ہو کر آقا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا۔ اور عمر صاحب پالنپوری نے فرمایا، ایک بچہ آیا سنانے لگا سونے کی دعا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک، اور دسیوں قسم کی چیزیں ہیں۔ ہم نہیں پڑھیں گے کون پڑھے گا؟ اب نہیں سیکھیں گے کب سیکھیں گے؟ سنت والی دعاؤں سے مستغنی کب ہیں؟ عشق جتنا بڑھے گا اتنا اتباع کا شوق بڑھے گا۔ خلافت کی نہیں ولایت کی تلاش کریں، اور ولایت کے مقامات اتباع سنت سے ملتے ہیں، لگی بندی سنتیں نہیں، غیر معروف سنتیں، غیر متداول سنتیں۔ اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی عمل اس وقت کے مسنون طریقے اور مسنون دعا کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔